بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ترکی نے پاکستان مخالف بھارتی ویب سائٹ بند کر دی۔ فرانس نے کورونا کے دوران کام کرنے والے غیر ملکیوں کو شہریت سے نواز دیا۔ کانگریس کو کسان اتحاد کا ساتھ دینا مہنگا پڑ گیا، پرینکا گاندھی گرفتار۔ بھارت کو $1 ارب سے زائد جرمانہ۔ اسرائیل میں 2 سال میں چوتھے الیکشن۔ دلہا دلہن نے شادی پر 10,000 مہمان بلا لیے۔ اپنے سے کم عمر لوگوں کو دوست بنانے کا بہترین فائدہ سائنسدانوں نے بتا دیا۔ بھارت میں آئی فون فیکٹری ملازمین کا پھر احتجاج۔ مودی سرکار کا کسانوں کے مطالبات ماننے سے دوبارہ انکار۔ دنیا کی لمبی سڑک جس کے راستے میں کوئی موڑ نہیں۔ نون لیگی ارکان کے استعفوں کا معاملہ دلچسپ مرحلے میں۔ اسرائیل کو مسئلہ فلسطین کے حل تک تسلیم نہیں کر سکتے، پاکستان۔ بچوں سے بھیک منگوانے والے مافیاز کے خلاف ایک بڑے آپریشن کا حکم۔ سائنسدان نے خود کو شیر سے کیسے بچایا؟ دواؤں کے بغیر گردوں میں پتھری سے بچاؤ کے فطری طریقے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ ترکی نے پاکستان مخالف ہم سوا سیر نامی بھارتی ویب سائٹ بند کر دی ہے جو پاکستان کو ترکی میں بدنام کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ ویب سائٹ 1909 میں قسطنطنیہ سے عبرانی میں شائع ہونے والے ہفت روزہ ہم سوا سیر کے نام پر بنائی گئی تھی۔ فرانس نے کورونا کے خلاف کی جانے والی کوششوں میں مدد مہیا کرنے والے شہریوں کو ان کی خدمات کے اعتراف میں اپنے ملک کی شہریت سے نوازا ہے۔ 700 سے زائد افراد کو پہلے ہی شہریت مل چکی ہے یا وہ اسے حاصل کرنے کے آخری مراحل میں ہیں اور بہت جلد ان کو یہ شہریت مل جائے گی۔ ان میں محکمہ صحت میں کام کرنے والے افراد، پیشہ ور افراد، کلینر اور دکانوں میں کام کرنے والے لوگ شامل ہیں۔ شہریت کے حوالے سے ستمبر میں فرانسیسی حکومت نے اعلان کیا تھا اور اب باقاعدہ طور پر ان کو فرانسیسی پاسپورٹ دے دیا گیا ہے۔ اب تک کل 2,890 افراد نے درخواستیں دی ہیں۔ بھارت میں اپوزیشن جماعت کانگریس کو کسانوں کی مدد میں صدر سے ملاقات کے لیے مارچ مہنگا پڑ گیا۔ حکمران جماعت کے حکم پر پرینکا گاندھی سمیت کانگریس کے متعدد انتہائی اہم رہنماؤں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ کانگریس رہنماؤں نے کسان بل کے خلاف قرارداد کو بھارتی صدر رام ناتھ کووند کو پیش کرنا تھی۔ اس موقع پر راہل گاندھی نے صدر سے ملاقات کی اور بتایا کہ مطالبات کی منظوری تک کسان احتجاج ختم نہیں کریں گے، اور اپوزیشن کسانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی کا کہنا ہے کہ زرعی اصلاحاتی بل منسوخ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ انہیں بہت سی کسان تنظیموں کا بھرپور تعاون حاصل ہے۔ مودی سرکار کی جانب سے پہلی بار واضح طور پر مطالبات ماننے سے انکار کیا گیا ہے۔ برطانوی کمپنی کیرن انرجی نے بین الاقوامی ثالثی عدالت میں بھارت کے خلاف ٹیکس ادائیگی کا مقدمہ جیت لیا ہے، جس کے بعد بھارت کو $1.2 ارب امریکی بطور ہرجانہ ادا کرنے ہوں گے۔ ٹیکس ادائیگی سے متعلق کیس میں شکست بھارت کی دوسری بڑی شکست ہے۔ اس سے قبل ستمبر میں نئی دہلی کو ایک اور برطانوی ملٹی نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ووڈا فون کے خلاف ٹیکس ادائیگی کے ایک معاملے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اسرائیل میں حکومت ایک بار پھر گر گئی۔ 2 سال کے عرصے میں چوتھے الیکشن کی تیاری شروع ہوگی۔ نیتن یاہو کی حکومت کے مقررہ وقت کے اندر پارلیمنٹ سے بجٹ منظور کرانے میں ناکام ہو جانے کے بعد پارلیمان کو تحلیل کر دیا گیا، جس سے اسرائیل میں آئندہ سال مارچ میں ایک بار پھر عام انتخابات ناگزیر ہو گئے ہیں۔ نیتن یاہو اور بینی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے رہے۔
جس کی وجہ سے پہلے ہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ بجٹ منظور نہیں ہو پائے گا اور حکومت تحلیل ہو جائے گی۔ کورونا کی وجہ سے دنیا میں بہت سے جوڑے شادیاں منسوخ کرنے پر مجبور ہو گئے، تاہم ملائیشیا میں ایک دلہا دلہن نے اپنی شادی میں 10,000 مہمان مدعو کر ڈالے، اور آپ یہ سن کر دنگ رہ جائیں گے کہ انہوں نے کورونا سے متعلق کوئی ایک قانون بھی نہیں توڑا۔ تقریب در حقیقت ایک ڈرائیو تھرو تقریب تھی۔ دلہا دلہن ایک سرکاری عمارت کے باہر بیٹھ گئے، جبکہ شادی میں مدعو کیے گئے مہمان اپنی اپنی گاڑیوں میں ان کے سامنے سے گزرتے چلے گئے۔ مہمانوں کو دلہا دلہن کے سامنے سے گزرنے اور ہاتھ ہلا کر مبارکباد دینے میں 3 گھنٹے کا وقت لگا۔ مہمانوں نے گاڑی کی کھڑکی سے ہی دلہا دلہن کے لیے لائے گئے تحفے دیے اور وہیں سے انہیں پیک کیا گیا کھانا دے کر روانہ کر دیا گیا۔ نوجوان رہنا ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، اور اب سائنسدانوں نے اس خواہش کو پورا کرنے کا ایک آسان طریقہ بتا دیا ہے۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ جو لوگ کم عمر لوگوں کو دوست بناتے اور ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، وہ خود بھی تادیر نوجوان رہتے ہیں، اور ان پر عمر رسیدگی کا سایہ بہت دیر میں پڑتا ہے۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے 170 سے زائد مرد اور خواتین پر تجربات کیے۔ تحقیقاتی ٹیم کی سربراہ ڈیما آواد کا کہنا تھا کہ ہماری تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ زیادہ تر وقت نوجوان اور حشاش بشاش رہنے والے لوگوں کے درمیان گزارتے ہیں، وہ اپنی اصل عمر سے کم عمر نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحت بھی دوسروں کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے، اور ان میں اطمینان اور خوشی کا لیول بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بھارت میں 4 مہینوں سے تنخواہ نہ ملنے کے خلاف آئی فون کی فیکٹری کے ملازمین کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ فیکٹری کے سینکڑوں ملازمین کو 4 ماہ سے تنخواہیں نہ دینے کے باوجود اضافی کام لینے کے خلاف سخت احتجاج کیا جا رہا ہے۔ امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کی جانب سے جائزہ لینے کے لیے خصوصی آڈیٹرز کو بھیجا گیا۔ ریاست کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ نے امید ظاہر کی ہے کہ معاملہ بات چیت سے حل کر لیا جائے گا، اور ملازمین کے بقایا جات ادا کرنے کے ساتھ ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ دوستو، فیکٹری میں 15,000 سے زائد ملازمین کام کرتے ہیں۔ بھارت کی حکومت نے ایک بار پھر کسانوں کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی کا کہنا ہے کہ زرعی اصلاحاتی بل منسوخ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ انہیں بہت سی کسان تنظیموں کا بھرپور تعاون حاصل ہے اور نجی سرمایہ کاری کے بغیر زرائع کی آمدنی بڑھنے کے قابل نہیں ہوگی۔ مودی سرکار کی جانب سے پہلی بار واضح طور پر مطالبات ماننے سے انکار کیا گیا ہے، جس کے بعد حالات مزید کشیدہ ہونے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب بھارتی کسان یونین کے سربراہ کے مطابق جب تک حکومت بل کو واپس نہیں لے گی تب تک دھرنا جاری رہے گا۔ بھارت میں 3 ہفتوں سے ہزاروں کی تعداد میں کسانوں نے دھرنا دے رکھا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومت بات چیت کی شروعات کر کے کسانوں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بھارتی حکومت زرعی قوانین سے متعلق کسانوں کو بات چیت کے نئے شکنجے میں جکڑنا چاہتی ہے۔ دنیا کا طویل ترین سیدھا راستہ سعودی عرب میں ہے۔ حرس سے البطحا تک بنائی جانے والی 256 کلومیٹر طویل شاہراہ الطریق السری 10 کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس طویل راستے میں کوئی موڑ یا چکر نہیں آتا، اسی لیے اسے دنیا کی سب سے لمبی سیدھی سڑک قرار دیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم ارکان کے اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا معاملہ دلچسپ صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے 2 ارکان قومی اسمبلی نے اپنے استعفے اسپیکر اسد قیصر کو بھجوا دیے ہیں، جبکہ نون لیگ اس کی تردید کر رہی ہے۔ ممبران کی جانب سے دی گئی تاریخ کے 7 دن کے اندر انہیں استعفوں کی تصدیق کے لیے بلایا جائے گا۔ ان کی جانب سے جواب نہ دینے کی صورت میں یہ تصور کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے دفاع میں کچھ نہیں کہنا۔ ان کے پیش نہ ہونے کی صورت میں ان کے استعفوں کو منظور کر لیا جائے گا۔
دوسری طرف مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے پارٹی رہنماؤں کے براہ راست اسپیکر قومی اسمبلی کو استعفے جمع کروانے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی اسمبلی کو براہ راست استعفے جمع کروانے کی خبر غلط ہے۔ مسلم لیگ نون کے ارکان قومی اسمبلی کا معاملہ دلچسپ صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ مریم اورنگزیب کی تردید کے بعد قومی اسمبلی نے استعفوں کی کاپیاں جاری کر دی ہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں، اسرائیل کو مسئلہ فلسطین کے حل تک تسلیم نہیں کریں گے۔ اسرائیل تسلیم کرنے کا متحدہ عرب امارات کے ویزا ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت میں مارے جانے والے 11 پاکستانی ہندوؤں کی بیٹی نے FIR درج کروائی ہے۔ ہمارا بھارت سے مطالبہ ہے کہ وہ پاکستانی ہندو تھے، تسلی بخش جواب دیا جائے۔ ابھی تک بھارت سے موصول شدہ معلومات تسلی بخش نہیں ہے۔ بھارت نے ابھی تک اطمینان بخش ابتدائی تحقیقات بھی نہیں کی۔ بھارت LOC پر کشیدگی بڑھا رہا ہے۔ یورپ ڈس انفو لیب کی رپورٹ پاکستان کے موقف کی تائید ہے۔ ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ بھارت دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کر رہا ہے۔ بھارت کے ریپبلک TV کو پاکستان کے خلاف مہم جوئی پر جرمانہ ہوا ہے۔ دنیا بھر میں بھارت کی پاکستان مخالف مہم ابھی تک جاری ہے۔ پاکستان سندھ ہائی کورٹ نے بچوں سے بھیک منگوانے والے مافیاز کے خلاف IG سندھ کو بڑے پیمانے پر کارروائیوں کی ہدایت کر دی ہے۔ عدالت نے ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ بچوں سے بھیک منگوانے والے مافیاز کے خلاف کارروائیاں کی جائیں۔ جن ملزمان کے خلاف مقدمات بنائے گئے ہیں ان کی تفتیش جلد مکمل کی جائے۔ پولیس افسران کے مطمئن نہ کرنے پر عدالت نے شدید غصے کا اظہار کیا۔ SSP نے بتایا کہ بچوں کو بھیک مانگنے سے روکا جا رہا ہے۔ DIG ٹریفک کی ہدایت ہے کہ کوئی بچہ بھیک مانگتے نظر نہ آئے۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ ہم ان مافیاز کی بات کر رہے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، ہم بچوں کے خلاف کارروائی کی بات نہیں کر رہے۔ بھوک اور غربت سے متاثر بچوں کے خلاف کارروائی کا نہیں کہہ رہے، ہم تو ان مافیاز کی بات کر رہے ہیں جو یہ نظام چلاتے ہیں۔ بھیک مانگنے والے بچوں کی ذہن سازی کریں، ان بچوں کو اچھے کپڑے اور تعلیم کا بندوبست کریں، لیکن ان مافیاز کے خلاف کارروائی کریں جو بچوں سے بھیک منگواتے ہیں۔ جنگلی حیات پر تحقیق کرنے والے ایک 32 سالہ سائنسدان کو اس وقت اپنی جان کے لالے پڑ گئے جب نیند کے دوران اس کے خیمے میں شیر گھس آیا اور اسے نوالا بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس دوران اس کا بازو شیر کے جبڑے میں تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور شیر کے منہ پر تابڑ توڑ مکے برساتا رہا۔ اس دوران اس کے بازو پر 16 زخم بھی آئے۔ خوش قسمتی سے ایک دوسرے خیمے میں سویا اس کا دوست بیدار ہو گیا اور اس نے ایک شاخ سے شیر پر حملہ کیا اور اسے بھگا دیا۔ یہ دونوں ماہرین دوستوں نیشنل جیوگرافک کے ایک تحقیقی منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ جسم سے فاضل اور زہریلے مادے خارج کرنے میں گردوں کا بنیادی کردار مانا جاتا ہے۔ گردوں میں درد کی کیفیت پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ گردوں میں پتھری کا بننا اور حرکت کرنا ہے۔ صرف پتھری کے بن جانے سے عام طور پر درد ظاہر نہیں ہوا کرتا، بلکہ درد پتھری کے حرکت کرنے یا خارج ہونے کے عمل کے دوران سامنے آتا ہے۔ ہماری روزمرہ بعض غذائیں ایسی ہوتی ہیں جن کے استعمال سے پتھری کا اخراج ممکن ہو جاتا ہے، اور جب پتھری نکلنے کے پروسیس کے دوران مثانے میں پہنچتی ہے تب گردے میں شدید درد کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ درد ہونے کے لیے کوئی خاص عمر مختص نہیں ہوتی، یہ کسی بھی عمر میں کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ابتدا کمر میں ہلکے ہلکے درد سے ہوتی ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شدت اختیار کرتا جاتا ہے۔ درد گردوں کے مقام سے شروع ہو کر رانوں کی طرف جاتا ہے۔ آدمی درد کی شدت سے یوں تڑپتا ہے جیسے مچھلی بن پانی کے تڑپتی ہے۔ ٹھنڈے پسینے، گھبراہٹ، قے اور متلی کی علامات درد گردہ میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ گردوں کا درد پتھریوں کی حرکات کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ اکثر لوگوں کو سال ہاں سال گردے کی پتھری کا علم ہی نہیں ہو پاتا۔
پتھری ایسے افراد میں زیادہ بننے کے امکانات ہوتے ہیں جو گوشت خوری، اسموکنگ یا چائے نوشی بکثرت کرتے ہیں۔ سبزی اور دال خور افراد گردوں کے مسائل سے اکثر محفوظ رہتے ہیں۔ غیر شفاف پانی پینا، نشاستہ دار پروٹینی غذاؤں کے بکثرت استعمال سے بھی گردے میں پتھری بننے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ مسلسل اور دیر تک بیٹھے رہنے والے، سہل پسند اور ورزش وغیرہ نہ کرنے والے افراد کو بھی درد گردہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ملٹی وٹامنس، اینٹی بائیوٹک اور پین کلرز کا مبینہ طور پر متواتر استعمال گردوں کی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ مریض کو فوری افاقہ پہنچانے کے لیے گرم پانی سے گردوں کے مقام پر ٹکور کرنا بے حد مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح گردے کے درد میں مولی کے نمک کا استعمال بھی بہترین رزلٹ دیتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ انگور کے پتوں کو خشک کر کے بطور سفوف آدھی چمچی نیم گرم پانی کے ساتھ کھانا بھی گردوں کی پتھری سے نجات دلاتا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آدمی کو روزانہ 3 لیٹرز پانی یا لیکوڈز کا استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گلی محلوں اور دکانوں پر ملنے والی گردے کی درد کی ادویات کے استعمال سے بھی بچا جانا چاہیے۔ ڈاکٹرز کا مزید کہنا ہے کہ گاجر، مولی، کھیرا، بند گوبھی، سلاد کے پتے، سبز مرچ اور دوسری صحت بخش کچی سبزیاں بکثرت استعمال کرنی چاہیے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔